نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اچھا الحمدللہ یہ سورہ آل عمران کی سب ساتھ ہے نا میرے، آیت نمبر 155 تک ہم کر چکے ہیں، اب آیت نمبر 156 سے آنورڈز آج کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بیچ میں رمضان بریک آ گیا، یہ آیتیں چل رہی ہیں غزوہ احد کے حوالے سے، غزوہ جو احد ہوئی تھی اس حوالے سے آیات ساری پیچھے سے چل رہی ہیں، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اگر آپ مائنڈ میں یہ رکھیں وہ جو انسیڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا غزوہ احد میں ہی ہوا، کچھ سپاہی 50 کے قریب وہاں تھے، انہوں نے ان میں سے بعض نے چھوڑ دیا اپنی جو جگہ تھی متعین اور نیچے چلے گئے، اور پھر جو بھی پینک ہوا، تو یہ اسی کی سٹوری ہی چل رہی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا الی آخر الآیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، آسان ہے، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا وہ لوگ، تکونوا کانا یکونوا کہتے ہیں کچھ بھی ہو جانے کو، تو لا تکونوا مت ہو جانا، یہ کاف آتا ہے نا کسی ورڈ سے پہلے، کاف جب آتا ہے نا ملانے کے لیے کسی ورڈ سے پہلے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرح، لائک دیم، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا، اور کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، اگر تم چل گئے، ضربوا ویسے تو ضرب مارنے کو کہتے ہیں، یا ضربوا فی الارض زمین میں چلنا پھرنا گھومنا یا جانا، او کانوا غزا، یا پھر غازی ہوتے، لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، پھر مرتے نہیں تم لوگ، وما قتلوا، اور نہ ہی قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ لیجعل، جعل کچھ بھی بنانے کو کہتے ہیں، لیجعل یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسرۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر ایک حسرت یہ رکھ دی تھی۔ مین ایک دیکھیں یہاں پہ لفظ، یہاں پہ اللہ مخاطب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے، اور مخاطب تو کے نیچے اگر زیر ہو نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات کرنے والا، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں، اور آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ مخاطب ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے، تو مخاطب اللہ ہے، یہ مخاطب فرسٹ آف آل تو وہی صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ بات، یہ ان جو ہپوکریٹس تھے، منافقین، عبداللہ بن ابی وغیرہ، وہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ مارے گئے، اگر یہ ہمارے ساتھ یہیں رہتے تو یہ مارے نہیں جاتے جا کے جنگ میں، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے دلوں میں یہ ایک حسرت اللہ نے ڈال دی تھی۔ حالانکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی حیات دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی عمل یہ کرتے ہیں، اس پہ اللہ بصیر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور لیکن اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں یا مر گئے تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہوگی، ورحمت، اور ان کی رحمت ہوگی، خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر کے بیٹھے ہیں، اس سب سے بہتر تو ظاہر ہے اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور لیکن اگر مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حشرہ جمع کرنے سے ہے، میدان حشر سے، جیسے نہیں ہے کہ موت آ گئی، یعنی کہ تم کو یعنی کہ تمہیں موت آ گئی، اگر تمہیں موت آ گئی، لڑکے یا قتل کر دیے گئے، تو جمع تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے نہیں۔ اچھا اب یہ غور کریں، یہ والی آیت، اگر وہی ابھی اگین میں نے کہا کہ مخاطب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور مخاطب
یہ صحابہ کرام ہیں. اس آیت کے اندر خاص طور سے غور کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کے ضمن میں ظاہر ہے ہم سب سے بھی بات ہو رہی ہے. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان سے اتنی لین کہتے ہیں آسانی کرنے کو, نرمی کرنے کو, تو یہ آپ ان سے یہ جو اتنی نرمی کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے پھر آپ کے ارد گرد. حَوْلِكَ آپ کے سراؤنڈ, حول حالہ یحالو کہتے ہیں گھیر لینے کو, تو آپ کے گرد یہ جمع ہی نہیں ہوتے اگر آپ اتنے نرم دل نہ ہوتے. تو بس فاعف عنہم, ان کے لیے معاف کریں انہیں, واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار کریں, وشاورہم فی الامر, اور ان سے ہر معاملے کے اندر مشاورت کریں, مشورہ مانگیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس جب کسی بات کا ارادہ کر لیں پھر اللہ ہی پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, یہ ینصرو نہیں ہے, ینصر ہے, را ساکن ہو رہا ہے. کسی کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ مدد کرے اللہ تعالیٰ, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. نہیں میں ویسے صرف پوچھ رہا ہوں. را ینصرو, نصر ینصرو آپ قرآن میں اکثر پڑھتے ہیں, ینصرون تنصرون, لیکن را یہاں پہ ساکن ہے. خیر میں بتاتا ہوں, یہ ان کی وجہ سے, ان کہتے ہیں ان جب بھی کسی چیز کے لیے ان جب بھی کسی سینٹینس میں یوز ہوتا ہے نا عربی میں, اس کا مطلب ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ان شرطیہ, یعنی ایک چیز ہوگی تو اس کی عوض میں یہ ہوگا. ان شکرتم لازیدنکم, وہاں پہ بھی دیکھیں را ساکن ہے, ان شکرتم لازیدنکم. ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اگر یہ ہوا تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا. اس کو ان شرطیہ بولتے ہیں کہ ایک شرط ہوتی ہے اس کا لازم آتا ہے. تو وہاں پہ را اگلا جو فعل ہوتا ہے نا ورب ان کے آگے کا, وہ ساکن وہاں پہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے خالی. اینی ویز چھوڑیں, یہ اتنا ضروری نقطہ نہیں ہے, بہرحال ہے تو ضروری, لیکن آپ نہ بھی سمجھیں تو یہ بات کو سمجھیں. اچھا, ان ینصرکم اللہ فلا, تو کیا یہاں پہ کیا مرجو, اگر اللہ مدد کرے گا کسی کی تو فلا غالب لکم, اس پر کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا. وہیں اب دوبارہ ان آیا دیکھیں, پھر یہاں پہ یخذل ہے لفظ, لام ساکن ہے, غور کریں تو. وہیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, اور اگر کوئی یہ بات ہے ذلیل رسوا کر دینے سے, اگر کسی کو رسوا کروائے اللہ خود, تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو کون ہوگا جو مدد کرے گا اس کے بعد اس بندے کی. فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی کے اوپر مومنون جو ہیں وہ توکل کرنے والے ہیں. چلے میں یہاں رک جاتا ہوں, آج لوگ بھی کم ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے کنٹینیو کریں گے. الحمدللہ کچھ آیات ہو گئی, ان میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہاں رکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.